السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی پیشکش ہے جرنیل صحابہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج کی اس پیشکش میں آپ ایک عظیم فاتح ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے حالات و واقعات سماعت فرمائیں گے، جن کو اسی دنیا میں جنت کی خوشخبری دی گئی۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے فرمایا، ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہیں، جو اپنے وقت کے عظیم فاتح تھے، جنہوں نے رومیوں کو ناکوں چنے چبوائے، اپنے سے 6 گنا رومی فوج کا مقابلہ کیا۔ اسی سیڑھی میں آپ بیت المقدس کی فتح کا حیرت انگیز واقعہ بھی سنیں گے، اور 60,000 فوجیوں کے مقابلے میں صرف 60 مجاہدوں کا مقابلہ ہوتے ہوئے بھی سنیں گے۔ یہ واقعات اس قدر دلچسپ اور حقیقت پر مبنی ہیں کہ ایک بار آپ سننا شروع کریں گے تو درمیان میں اٹھ نہیں سکیں گے۔ اس پیشکش کو ڈرامائی انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ انداز محض سمجھانے اور سننے والوں کو ذہن نشین کرانے کے لیے اپنایا گیا ہے۔ طرف رومی بھی جنگ کی زبردست تیاریاں کر رہے تھے۔ وہ لڑائی میں کچھ کم ماہر نہیں تھے۔ ان کو ہر طرح کی امداد پہنچانے کے لیے ان کی پشت پر ایک بڑی سلطنت تھی۔ بہرحال ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے راستے میں سب سے پہلے بصرہ کا شہر آیا۔ انہوں نے اس شہر کو نہایت آسانی سے فتح کر لیا۔ رومیوں نے اپنی طرف سے پوری تیاری کر کے مقابلہ کیا تھا۔ بصرہ کے بعد انہوں نے مآب بھی بہت آسانی سے فتح کر لیا۔ بہت خوب، یہ تو بہت مزے کی بات ہو گئی۔ بے شک یہ ابتدائی فتوحات سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کی مدد اور ایمانی جذبے ہی سے حاصل کی۔ ان 2 مقامات کی فتح کے بعد آپ جابیہ پہنچ کر رک گئے تاکہ اندازہ لگا سکیں کہ رومی اب کیا کرنے والے ہیں۔ ادھر 2 جنگیں ہارنے کے بعد رومی ہوشیار ہو گئے تھے۔ پہلے وہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ مسلمان ہمارے مقابلے میں ہیں ہی کیا، لیکن اب انہیں اندازہ ہوا کہ ان کا مقابلہ معمولی انسانوں سے نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک جگہ جمع ہو کر بھرپور مقابلے کی تیاریاں شروع کر دی۔ دوسری طرف ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے بھی حالات کا اندازہ لگا کر دربار خلافت کو رومیوں کی تیاریوں اور ارادوں کی خبر دی اور مدد مانگی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً فوجی مدد روانہ فرمائی، اور جو دوسرے سالار روانہ فرما چکے تھے انہیں بھی پیغام بھیجا کہ ابو عبیدہ کے پاس پہنچ جائیں۔ ایسا ہی حکم آپ نے خالد بن ولید کو بھی بھیجا، یعنی وہ بھی عراق سے شام پہنچ جائیں۔ لیکن چچا جان، محاذ جنگ سے اتنی دور ہونے کے باوجود انہوں نے مشکلات کا اندازہ کس طرح لگا لیا؟ بات یہ ہے کہ جو لوگ اللہ پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اس کے احکامات پر پوری طرح عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خاص مدد فرماتا ہے، اور بعض دفعہ ان کے ذہنوں میں درپیش حالات سے نمٹنے کی تدبیریں سجھا دیتا ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی اس غیبی تائید الہی سے جنگ کے محاذ پر پیش آنے والی مشکلات کا اندازہ ہو گیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے تمام سپہ سالاروں کو حکم دیا کہ ابو عبیدہ کی مدد کے لیے پہنچ جائیں۔ جب سب لشکر ان کے پاس پہنچ گئے تو سپہ سالار خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بلا لیا گیا، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ بہادر تھے اور جنگی تدبیریں اختیار کرنے میں اللہ نے انہیں خاص قابلیت عطا کی تھی۔ اس موقع پر انہی کو سالار اعلیٰ بنانا مناسب تھا۔ غزوہ موتہ میں کامیابی حاصل کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے نوازا تھا۔ جنگ جیتنے کی خاص صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھی۔ سالار اعلیٰ بن کر انہوں نے اپنی قابلیت اور بہادری کا پورا ثبوت دیا۔ رومی بادشاہ نے اپنی فوج کے سالاروں کے مشورے سے جنگ کا ایسا نقشہ بنایا تھا کہ لازمی طور پر فتح حاصل ہو اور مسلمانوں کا اس طرح خاتمہ ہو جائے کہ وہ پھر مقابلے میں آنے کے قابل نہ رہیں۔ اس نے حکم دیا تھا کہ مسلمانوں کو اکٹھا نہ ہونے دیا جائے، اور رومی فوج یرموک کے میدان میں جمع ہو کر مسلمانوں پر بھرپور حملے کی تیاری کرے۔ یرموک کی لڑائی تاریخ کی بہت بڑی جنگ گنی جاتی ہے۔ اس میں رومیوں کی تعداد 2.5 لاکھ تھی، جبکہ مسلمان فوج صرف 40,000 تھی۔ جنگ کے ساز و سامان میں بھی رومی بہت بڑھے ہوئے تھے۔ ان کی فوجی تربیت بھی زبردست انداز میں ہوئی تھی۔
لیکن دوسری طرف بھی آخر سیف اللہ تھے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بھی اللہ کی مدد سے ایسی جنگی تدبیریں اختیار کی اور مسلمان مجاہد ایسی بہادری سے لڑے کہ بہت تعداد اور بھاری ہتھیار کچھ بھی کام نہ آئے. رومی بدحواس ہو کر بھاگے، ان کی بہت بڑی تعداد ماری گئی. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شاندار فتح سے نوازا. یہاں یہ بات بھی جان لیں کہ اللہ کی طرف سے ایسی امداد حاصل کرنے کے لیے پکا سچا مسلمان ہونا ضروری ہے. مسلمان ہوں بھی حق پر، اپنی طرف سے انہوں نے جنگ کی تیاریاں بھی پوری کی ہوں. اس جنگ میں مسلمانوں کو اسی لیے فتح ہوئی تھی، وہ ان ظالم رومیوں کا زور توڑنے کے لیے شام آئے تھے جو بلا وجہ مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے، اور انہوں نے جنگ کی پوری تیاری بھی کی تھی. ایک روایت کے مطابق جنگ یرموک میں کئی سو ایسے صحابہ شہید ہوئے جنہوں نے غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شرکت کی تھی. تب تو مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا. اسے نقصان نہیں کہنا چاہیے. اللہ کے ان خاص بندوں کی زندگیوں کا تو سب سے بڑا مقصد ہی یہی تھا کہ اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں. بلکہ غالب نے کیا خوب کہا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہ ان بزرگوں کی قربانیوں ہی کا نتیجہ ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے. یورپ اور امریکہ کے شہروں میں اذان کی آوازیں گونج رہی ہیں. شام میں لڑی جانے والی اور لڑائیوں کا حال سنانے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ 22 جمادی الثانیہ 13 ہجری کو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اور ان کی جگہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے. انہوں نے خلافت کا منصب سنبھالنے کے کچھ دن بعد ہی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ان کے عہدے سے ہٹا کر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو اسلامی افواج کا سالار اعلیٰ بنا دیا. یہ کیا؟ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ اس سلسلے میں 2 روایات ہیں. ایک تو یہ کہ کسی شاعر نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا قصیدہ لکھا. کسی کی تعریف میں اشعار لکھے جائیں تو اس کو قصیدہ کہتے ہیں. یہاں تک تو اعتراض کی کوئی بات نہیں تھی، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ خوش ہو کر شاعر کو انعام دیا. بس اس بات کو عمر رضی اللہ عنہ نے اچھا نہ سمجھا اور انہیں ان کے عہدے سے ہٹا دیا. دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بہادری اور جنگی سوجھ بوجھ کی وجہ سے لوگ یہ خیال کرنے لگے تھے کہ مسلمانوں کو جو فتوحات پر فتوحات ہو رہی ہیں وہ انہی کی وجہ سے ہو رہی ہیں، جبکہ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ جو کامیابی بھی حاصل ہوتی ہے وہ اللہ تعالی کی مہربانی سے حاصل ہوتی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں عہدے سے ہٹا کر ثابت کر دیا کہ لوگوں کا خیال غلط ہے. اس دوسری وجہ کی زیادہ تائید آئی ہے، یعنی وہ شاعر والی بات شاید درست نہ ہو، یہ بات واقعی تھی. خود عمر رضی اللہ عنہ سے جب بعض اصحاب نے اس بارے میں پوچھا کہ آپ نے خالد کو سپہ سالاری سے کیوں معزول کیا تو انہوں نے فرمایا تھا میں نے کسی ناراضی کی وجہ سے ایسا نہیں کیا، اور پھر انہوں نے دوسری وجہ ہی بیان کی. لیکن اس طرح خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو تو بہت دکھ ہوا ہوگا. انسان ہونے کے ناطے کچھ رنج تو ہوا ہوگا، لیکن یہ لوگ اصل مسلمان تھے. ان کا جینا مرنا صرف اللہ کے لیے تھا، عہدوں کے لیے نہیں تھا. چنانچہ جو ہی انہیں خلیفہ کا حکم ملا انہوں نے فوراً اپنا عہدہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو سونپ دیا اور خود ایک عام مجاہد کی طرح جہاد میں حصہ لیتے رہے. لطف کی بات تو یہ ہے کہ یہ حکم انہیں اس وقت ملا جب وہ تاریخی شہر دمشق کا محاصرہ کیے ہوئے تھے. ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ حکم جنگ یرموک کے موقع پر دیا گیا. یرموک کی جنگ جیتنے کے بعد مسلمان مجاہدوں نے جس طرح اپنی کوششوں کو آگے بڑھایا اس سے ان کی عظمت اور دانائی ثابت ہوتی ہے. روم کا بادشاہ ہرقل ایک بہت بڑی سلطنت کا مالک تھا. صرف ایک جنگ ہار جانے سے اس کی طاقت ختم نہیں ہو گئی تھی. ایک جنگ ہار کر اس کا پارا اور چڑھ گیا تھا اور اس نے مسلمانوں کو شکست دینے کی ٹھان لی تھی. چنانچہ وہ شام کے بڑے شہر ہمس پہنچ گیا اور مسلمانوں پر بھرپور حملے کی تیاریاں کرنے لگا. ایسی صورت میں ضروری تھا کہ مسلمان بھی اپنی پوری قوت اس کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے جمع کرتے، لیکن انہوں نے تو کمال کر دیا.
अपनी फौज को 3 हिस्सों में तकसीम करके 3 अलग अलग महाजों पर जिहाद जारी रखने का फैसला किया। अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह अन्हु और खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने लश्कर के दूसरे सालारों के साथ मशवरा करके एक लश्कर बैतुल मक़दिस की तरफ रवाना किया, दूसरा हिम्स की तरफ और तीसरा दिमश्क की तरफ। अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु और खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु दिमश्क की तरफ रवाना हुए। हम जैसे आम लोग ऐसा हरगिज न करते, लेकिन वो लोग तो अल्लाह वाले थे। उन्हें फौजी ताकत से ज्यादा अल्लाह की जात पर भरोसा था और दुनिया ने देखा उनका फैसला बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। गाजियों के छोटे छोटे लश्करों ने गिनती के चंद ही दिनों में शाम और फलस्तीन का पूरा इलाका फतह कर लिया और ये काम अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु की सिपह सालारी में हुआ। तब फिर इन जंगों का हाल तफसील से बयान करें। जरूर, क्यों नहीं। पहले दिमश्क का हाल सुनाता हूँ। पहले बता चुका हूँ कि दिमश्क की तरफ खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु और सैयदना अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु दोनों रवाना हुए थे। ये शहर रूमियों का गढ़ था। यहाँ उन्होंने काफी फौजी ताकत जमा कर रखी थी, लेकिन जब इस्लामी लश्कर वहां पहुंचा तो रूमियों को मैदान में निकलकर मुकाबला करने की जुर्रत ही न हुई। उन्होंने शहर के दरवाजे बंद कर लिए और फसील पर तीर अंदाजों के दस्ते इस तरह बिठा दिए कि कोई शहर की तरफ बढ़े तो तीरों की बूछाड़ करके उसे रोक दें, उसका खात्मा कर दें। मुजाहिदीन ने शहर का मुहासरा कर दिया और शहर के अंदर दाखिल होकर दुश्मनों को कारी ज़रब लगाने की तदबीरें करने लगे। आखिर सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु अपने दस्ते समेत फसील पार करके शहर में दाखिल हो गए। उधर उसके साथ ही दूसरी तरफ रूमियों के सिपह सालार ने सुलह की बातचीत शुरू कर दी। दोनों सालारों ने इस शर्त पर सुलह कर ली कि रूमी शहर का दरवाजा खोल देंगे और मुसलमान शहरियों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उनकी जानें, इज्जत, आबरू, माल महफूज रहेंगे। अब ये अजीब सूरत हाल पैदा हुई कि एक तरफ खालिद रजी अल्लाह अन्हु लड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे और दूसरी तरफ अबू उबैदा बिन जर्राह सुलह का झंडा उठाए आगे बढ़ रहे थे। दोनों की मुलाकात शहर के दरमियान में हुई। जब खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु को मालूम हुआ कि अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह अन्हु शहरियों को अमान दे चुके हैं तो उन्होंने जंग से हाथ रोक लिए और कोई बड़ा नुकसान हुए बगैर दिमश्क पर मुसलमानों का कब्जा गया। वाह, सुभान अल्लाह, इसे कहते हैं शानदार कामयाबी। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है, हक आया, बातिल मिट गया और बातिल तो है ही मिटने के लिए। अल्लाह ताला के इस इरशाद के मुताबिक उन लोगों को हमेशा कामयाबी हासिल होती है जो हक पर हों, और ये मुजाहिद चूंकि हक पर थे इसलिए तादाद में कम होने के बावजूद अल्लाह ने उन्हें शानदार कामयाबी अता की, बल्कि इसके बाद भी वो कामयाबियां हासिल करते चले गए। दिमश्क फतह करने के बाद मुखल, बीसान, हिम्स और लाज़किया जैसे कई और शहर उन्होंने निहायत आसानी से फतह कर लिए। रूमी जहां भी मुसलमानों से लड़ने के लिए जमा होते, मुजाहिदीन के लश्कर वहीं पहुंच जाते और उनका गुरूर खाक में मिला देते।